اس ماہ کی سب رونقیں ہے آیت قرآن کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہمارا 5ویں تراویح کا مختصر سا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس تراویح کے اندر سورہ نساء کا بقیہ حصہ ہے اور سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو سورہ نساء کی جو بقیہ حصہ ہے اس میں کم و بیش 8 باتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 برائی کی تشہیر ہے کہ برائی کی تشہیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کسی کو اعلانیہ برا کہنے سے نہیں کہنا چاہیے، منع کیا گیا، مگر مظلوم کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کرے تاکہ وہ ظلم سے باز آ جائے۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہاں پر جو ارشاد فرمائی گئی وہ انبیاء پر ایمان ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان پر ایمان لانا یہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ان کے درمیان کسی بھی قسم کی لا نفرق بین احد منہم، کسی قسم کی تفریق جو ہے وہ ہم نہیں مانتے، اس کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ اور ایمان لانے والوں کو ان کی نیکیوں کے سبب عنقریب بہترین صلہ عطا کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا، اور کافروں کے لیے اور جو کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی مذمت فرمائی ہے اور ان کے مطالبات کی مذمت فرمائی ہے۔ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہماری طرف آسمان سے ہی تحریر نازل کیوں نہیں ہوتی، مطلب براہ راست۔ وہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ کیسے نبی بن گئے، یہ ہمارے پر کس طرح سے آ گئے۔ تو وہ کہتے تھے کہ بھائی اس طرح اگر ہوتا تو آسمان سے براہ راست ہم پر کوئی نازل ہوتی تو پھر اس کے اوپر ایمان لے آتے۔ تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس کا مطالبہ بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو یقین دہانی کروائی گئی کہ یہ آپ سے پہلے بھی اس سے بڑے بڑے مطالبات کر چکے ہیں، ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان کے بیجا سوالات اور سرکشی کے باعث ان پر بجلی کا عذاب بھی نازل ہوا۔ آگے چل کر بتایا گیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اسی طریقے سے آگے ان کا حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم باندھنے کا ذکر ہے، اور ان کا سود کو حلال قرار دینے اور بہت سے حرام امور کو جائز قرار دینے کا ذکر ہے، جبکہ سود کی ممانعت ان کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کا بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پختہ علم والے اور ایماندار لوگوں کو قرار دیا ہے، ان پر انعامات کا اجر عظیم کا ذکر کیا ہے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کی جو ہے وہ یہ پابندی کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھنے والے بھی ہیں۔ اسی طریقے سے 5 جو بات ارشاد فرمائی یہاں پر، یہ خوشخبری سنانے اور ڈر سنانے والے ہیں۔ کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہوگی جس پر انبیاء مبعوث نہ کیے گئے ہوں، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہیں رہی۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے یقیناً سب اللہ تعالیٰ کے رسول سچے اور حق بات لے کر آئے اور خوشخبری سنانے اور ڈر سنانے والے تھے۔ اور اسی طریقے سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، ویسے ہی حضرت نوح علیہ السلام پر بھی وحی نازل ہوئی تھی، اور دیگر انبیاء پر بھی نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے اولاد پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام وغیرہ وغیرہ تمام انبیاء کا یہاں پر تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے 6 جو بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی وہ نصارہ کی مذمت کے طور پر کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار ہو کر عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضرت عیسیٰ کو اصل مقام سے نہ بڑھاؤ اور نہ کہو کہ خدا 3 ہے اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے، زمین اور آسمان جو کچھ ہے وہ سب کا مالک ہے۔ اور نہ عیسیٰ ابن مریم اور نے کبھی آج یہ سمجھا کہ کہنے میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کے سامنے عاجزی اور عبودیت میں عزت محسوس کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو عیسائی جس عقیدے کو لے کر چل رہے ہیں یہ غلو کا عقیدہ ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تکبر کرنے والوں کا ذکر فرمایا گیا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتے ہوئے سے روکتے ہیں، جن کی سرپرستی اور ہمدردی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے سامنے جو ہے وہ گھیر لے گا۔ اسی طریقے سے یہاں پر کلالہ کا بھی ذکر ہے۔ کلالہ یعنی سورہ نساء کے آخر میں جو ہے یعنی ایسا آدمی جس کا نہ کوئی اوپر کوئی ہو اور نہ کوئی نیچے ہو، یعنی کہ نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو، تو اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ پوچھتے تھے یسألونک عن الکلالہ، تو اس کے بارے میں پوچھتے تھے، تو اس کے حوالے سے جو ہے مال کی تقسیم میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔
اور اسی طریقے سے سورہ مائدہ کا جو ابتدائی حصہ ہے آج کی تراویح کے اندر، اس میں بھی کچھ باتیں ہیں. اس میں سب سے پہلی بات تو ہے کہ اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو. دوسری بات یہ فرمائی کہ حرام چیزوں سے بچو، یعنی کہ خنزیر اور خون وغیرہ اور مردار اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے اس کے بارے میں فرمایا. اسی طریقے سے طہارت کا ذکر فرمایا وضو، تیمم اور غسل کے حوالے سے. اسی طریقے سے حابیل اور قابیل کا بھی قصہ یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے کہ قابیل نے جو ہے وہ حابیل کو قتل کر دیا تھا. وہ ساری تفصیل سے اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تفہیم القرآن کے اندر تو آپ کو اس کے بارے میں جو ہے مکمل معلومات حاصل ہو جائے گی. اسی طریقے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ کی طرف سے جو سرکشیاں ہو رہی تھی ان پر ان کو جو ہے وہ تسلی دی گئی کہ آپ ان سے جو ہے وہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ مسلمانوں کو بھی جو ہے ان سے دوستی سے منع فرما دیا گیا. اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لعنت خداوندی جو ہے وہ پہلے ہی مذکور ہو چکی ہے. اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ تمہارے جو ہے وہ خطرناک دشمن ہے، لہٰذا ان سے بچ کے رہیں. اور اہل کتاب کی گمراہی کا بھی یہاں پر جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے. تو یہ کچھ باتیں سی بڑی اہم باتیں ہیں اس تراویح کے اندر کی، اس خلاصے کے اندر بھی، جو کہ ہمیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کو تفصیل سے اس کا مطالعہ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چمک اٹھا ہے یہ جہاں ہے عصمت رحمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی.